کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک بروپیا آیا کرتا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا اور اورنگزیب اس کو پہچان لیتے تھے۔ وہ فوراً کہہ دیتا کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بھیس بدل کر آتا، پھر وہ تاڑ جاتے اور کہتے میں نے پہچان لیا۔ بروپیا بالآخر عاجز آ گیا۔ آخر میں کچھ دنوں تک خاموشی رہی۔ ایک عرصے تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا۔ سال 2 سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، چلہ کھینچے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ بادشاہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ جہاں پناہ آپ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعا لیں۔ انہوں نے ٹال دیا۔ 2-4 مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی، چلو کیا حرج ہے، اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزی ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ تشریف لے گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے، فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ، اس بار آپ مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بروپیا ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری کلی کھل گئی۔ بادشاہ نے اقرار کیا، کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں آپ کے نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی کہ جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کی؟ اس نے کہا سرکار، میں نے جن کا بھیس بدلا تھا ان کا یہ شیوا نہیں۔ جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کریں، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔ اس واقعے سے دل و دماغ کو ایک چوٹ سی لگتی ہے کہ ایک بروپیا یہ کہہ سکتا ہے تو صاحب دعوت انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج کیوں نہ اختیار کریں؟ یہ بڑے ستم کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ لطیفہ تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقے پر ذہن نشین کرنے کے لیے سنا ہے۔